بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ بتائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر میں اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور رزق چاہتا ہو اور مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے۔ پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، اور فرمایا، کیا تم آج رات عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، سورۃ فاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھی اور سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں ہی رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی۔ پہلی رکعت کی طرح اس نے بھی سورۃ فاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھی، سجدے میں چلے گئے، سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کو چھوا۔ آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ دعا فرما رہے تھے، الہی، میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر اور تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بہت بڑی ہے، میں تیری شان و شوکت نہیں بیان کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو ادا کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ شعبان کی رات 1000 راتوں سے افضل رات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے فرماتا ہے، سوائے 6 لوگوں سے، پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا،
چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ ان 6 لوگوں کو نہیں بخشتا سوائے توبہ کرنے کے، اور توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شب برات کی رات یہ لفظ پڑھ کر سوئے گا، اسے پوری رات عبادت کیے بغیر عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کاہن، زانی اور جادوگر کے، کہ وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور یہ دیکھا پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے والا پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ آٹھویں دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اس رات اللہ پاک اہل دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں۔ فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتی ہے، تو اس رات تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ ساری رات عبادت نہیں کر سکتے تو آپ اس تسبیح کو لازم پڑھیے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو بندہ تہجد کی نماز کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ اس لفظ کو پڑھے۔ اس لفظ کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے تہجد کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ لفظ اللہ پاک کو بہت پیارا ہے، اللہ پاک کا محبوب لفظ ہے۔ اس لفظ کو آج شب برات کی رات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری رات عبادت کیے بغیر ثواب ملے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے، وہ لفظ ہے جس کی برکت سے رزق ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ شب برات کی رات اس تسبیح کو پڑھیں گے
تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کو اللہ پاک ان بندوں میں شامل کریں گے جو اللہ پاک کے عبادت گزار ہیں، اللہ پاک کی ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو شب برات اس تسبیح کو لازمی پڑھیے، آپ کا نامہ اعمال انشاءاللہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ ساری رات بغیر عبادت کے انشاءاللہ عبادت میں گزرے گی۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔